Allahu, 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کا موقع ہے اور بہت ہی مسرور ہونے کا وقت ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں پہچانی جانے والی شخصیت، خاص طور پر کچھ ایسے مسائل جو ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان مسائل سے لڑنے والی عظیم شخصیت حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند تشریف فرما ہے. حضرت والا سے میں بڑے ادب و التماس کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، حضرت چونکہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ میں سے ہر شخص پہچانتے ہیں، اس لیے میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں ہزاروں مخلوقات پیدا فرمائی. ان مخلوقات میں سے انسان کو اللہ نے خاص طور سے شرف بخشا اور اسے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اور پھر ان انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی جماعت کا انتخاب فرمایا، اور موقع بموقع ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ اس دنیا میں بھیجتے رہے. اور ان انبیاء کرام کی جماعت میں سے اللہ نے منتخب فرمایا نبی آخر الزماں، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور صرف آپ کا انتخاب نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے آپ کے لیے ہر وہ چیز منتخب فرمائی جس کا آپ کی ذات گرامی سے تعلق ہے. آپ کہاں پیدا ہوں گے، کس خاندان میں آپ کو پیدا ہونا ہے، کس شہر میں پیدا ہونا ہے،
کس جگہ ہجرت کر کے جانا ہے اور آپ کی زندگی میں کن لوگوں کو آپ کی صحبت اور رفاقت کی سعادت ملنے والی ہے، ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کے لیے آپ کی امت کا بھی انتخاب فرمایا۔ ساری چیزیں اللہ کی منتخب کردہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقدس گروہ اور مقدس جماعت، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں قرآن کریم میں اتنی آیات ہیں، اور قرآن کریم نے اتنے تسلسل کے ساتھ جا بجا حضرات صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے اور اللہ کے نزدیک ان کی مقبولیت اور محبوبیت کو بیان کیا ہے کہ ایک خالی الذہن انسان اگر قرآن پڑھ لے اور اسے پہلے سے یہ نہ بتایا جائے کہ ایسے بھی بدقسمت اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو صحابہ کرام کو اپنے طعن و تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف نامناسب باتیں منسوب کرتے ہیں، وہ بالکل ان تمام باتوں سے خالی الذہن ہو، اس کے سامنے قرآن رکھ دیا جائے اور وہ قرآن پڑھ لے، پھر اس سے یہ کہا جائے کہ قرآن پڑھ کر آپ نے صحابہ کے بارے میں کیا سمجھا، ان کے کردار کے بارے میں کیا سمجھا، ان کی عظمت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر اس سے یہ کہا جائے کہ ایک محروم القسمت طبقہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرتا ہے، نازیبا کلمات کہتا ہے، تو یقین جانیے وہ یہی کہے گا کہ جس شخص کا ایمان اللہ کی کتاب پر ہو وہ صحابہ کرام کے بارے میں کسی طرح کی نامناسب بات کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کے تقدس کو، ان کی عظمت کو اور اللہ کے نزدیک ان کی محبوبیت اور مقبولیت کو قرآن نے اس طرح کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کا یہ تأثر ہوتا ہے گویا قرآن اس بنیادی نکتے کو اپنے قاری کے ذہن میں محفوظ کر دینا چاہتا ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت کا سکہ قلوب پر جمع دینا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک مقصد ہے، اور قرآن اس مقصد کو دلوں میں جمانے کے لیے مختلف انداز سے، مختلف تعبیرات سے، مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ صحابہ کی عظمت، ان کا مقام اور مرتبہ قرآن نے انفرادی طور سے بھی بیان کیا ہے اور اجتماعی طور سے بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کی پوری جماعت کے بارے میں ان کی عظمت بیان کی ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت کا اور اللہ کے نزدیک ان کی مقبولیت اور محبوبیت کو انفرادی طور سے بھی بیان کیا ہے اور اجتماعی طور سے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کے فضائل اور مناقب میں حدیث کی کتابوں میں مستقل باب باندھے گئے ہیں اور ان کے فضائل اور مناقب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، میرے اوپر اس دنیا میں جتنے لوگوں نے احسانات کیے تھے میں ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا میں نے، سوائے ابو بکر کے۔ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر کی شان اور عمر کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن چونکہ سلسلے نبوت ختم ہو چکا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا شیطان تو عمر کی شکل سے ہی بھاگتا ہے، فرمایا جس راستے پر عمر چلتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں چلتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، یعنی عثمان، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوا کرتا ہے، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہارے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک تم سے محبت کرنے والے جو تمہاری محبت میں غلو کریں گے، دوسرے تم سے عداوت اور دشمنی رکھنے والے جو دشمنی اور عداوت میں غلو کریں گے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں نام لے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے کو کس طرح واضح فرمایا۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے وہ آپس میں ایک دوسرے کی سوکن تھی، اور سوکن کے معاملات آپس میں ہوتے ہی ہے، تو ان کی ازواج مطہرات کا ایک گروپ تھا جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گروپ تھا، اور ایک گروپ تھا جو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کا تھا۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق خاطر حضرت عائشہ کے ساتھ ہے وہ دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ نہیں ہے۔ حقوق کی ادائیگی میں تو آپ کوئی تمیز نہیں کرتے تھے، سب کو برابر حق دیتے تھے، لیکن جہاں تک دل کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے، تو وہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا جو تعلق تھا حضرت عائشہ کے ساتھ وہ دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ نہیں تھا۔ تو صحابہ جب انہیں کوئی ان کے گھر میں کوئی اچھا پکوان پکتا تھا، کوئی اچھی چیز پکتی تھی، تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن حضرت عائشہ کے گھر میں ہوں گے۔ اس دن وہ اپنے گھر میں پکی ہوئی وہ اچھی چیز بھیجتے تھے، یا کوئی ہدیہ دینا ہوتا تھا تو بھیجتے تھے، اور وہ اس لیے بھیجتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ خوشی حاصل ہوگی کہ آپ خود اسے تناول فرمائیں گے اور حضرت عائشہ کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ دیگر ازواج مطہرات کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسری ازواج مطہرات نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے کہ وہ اپنے صحابہ سے یہ کہیں
کہ وہ ہدیہ دینے کے لیے عائشہ کی باری کا انتظار نہ کریں، انہیں جب ہدیہ دینا ہو، جس دن دینا ہو، دے دیا کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گفتگو کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ تم جانتی ہو کہ میں جب اپنی کسی دوسری بیوی کے ساتھ ہوتا ہوں اور ایک لحاف میں ہوتا ہوں تو میرے اوپر وحی نہیں آتی، اور عائشہ کا وہ مقام ہے کہ میں ایک بستر پر ایک لحاف میں عائشہ کے ساتھ ہوں تو اس حالت میں بھی میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ اب کس سے بات کہلوائی جائے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سفارش کروائی گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا، بیٹی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں جس سے محبت کروں تو بھی اس سے محبت کر؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بے شک آپ جس سے محبت کریں گے میں اس سے محبت کروں گی۔ تو فرمایا، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی عائشہ سے محبت کر۔ اس طرح انفرادی طور سے ازواج مطہرات کے فضائل اور مناقب بیان کیے، اور اجتماعی طور سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پوری جماعت کی تقدیس فرمائی۔ فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں تم انہیں اپنی طعن و تنقید کا نشانہ مت بناؤ۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے وہ میری دشمنی اور میری عداوت کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ یعنی صحابہ سے دشمنی رکھنا آپ نے اپنے ساتھ دشمنی رکھنا کہا، اور صحابہ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا آپ نے فرمایا یہ گویا مجھ سے محبت کرنا ہے۔ تو اجتماعی طور سے بھی آپ نے صحابہ کی پوری جماعت کی تقدیس فرمائی اور اللہ کے نزدیک ان کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے صحابہ کی پوری جماعت کو ایمان کے لیے، عمل کے لیے اور اخلاص کے لیے معیار بنا دیا، اور اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ اے لوگو، تمہارا وہی ایمان اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور کامل ہے جو صحابہ والا ایمان ہو۔ تمہارا وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہے جو صحابہ والا عمل ہو۔ تمہارا وہی اخلاص اللہ کے نزدیک اخلاص ہے جو صحابہ جیسا اخلاص ہو۔ کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جس معیار کا ایمان صحابہ کا ہے اسی معیار کا ایمان تمہارا ہونا چاہیے، تو یہ منافق کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ قرآن کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء، یاد رکھو بیوقوف یہ نہیں ہیں، بیوقوف یہ ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آتے اس طرح جس طرح ایمان لائے یہ صحابہ تو یہ راستے پر آ جاتے، ہدایت پا جاتے۔
قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے اور جینے کی قسم کھائی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو مشہور کر دیا گیا تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی کہ یا تو ہم اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور یا تو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی اس پوری جماعت کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کلمہ تقوی ان کو لازم ہو گیا، ان کو چمٹ گیا۔ جگہ جگہ قرآن صحابہ کرام کی عظمت اور اللہ کے نزدیک ان کی محبوبیت، ان کی مقبولیت اور ان کے اخلاص کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام یہ کافروں کے بارے میں انتہائی سخت ہیں، کفر کے لیے وہ شمشیر برہنہ ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اور خاص سند جو اللہ نے عطا فرمائی کہ ان کے ان تمام اعمال کا مقصد محض اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم صحابہ کرام کی پوری جماعت کی فضیلت بیان کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آج میں نے قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کی، صحابہ میں جو مہاجر صحابہ تھے ان کی فضیلت الگ بیان فرمائی، اور جو انصار صحابہ تھے ان کی فضیلت الگ بیان فرمائی، اور اس کے بعد امت کا جو تیسرا طبقہ ہے مہاجرین اور انصار کے علاوہ باقی قیامت تک آنے والے امت کے افراد، صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ سے ان کا تعلق کیا ہونا چاہیے، اور صحابہ کے بارے میں ان کا گمان اور خیال کیا ہونا چاہیے، اللہ نے وہ بیان کیا ہے۔ بات قرآن میں یہ چل رہی تھی کہ جب اسلامی لشکر کہیں حملہ آور ہو اور بغیر جہاد کے، بغیر قتال کے دشمن کا مال حاصل ہو جائے، جس کو فے کا مال کہتے ہیں، تو وہ کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے، موقع اس کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ مال فے کن لوگوں کا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال کن لوگوں کو دیں گے۔ لیکن اس ضمن میں اللہ نے جو احکامات دیے، ان احکامات کو دیتے ہوئے صحابہ کے مقام اور ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ مہاجرین کی فضیلت الگ بیان فرمائی، انصار کی فضیلت الگ بیان فرمائی، اور بعد میں آنے والے ایمان والوں کا کیا موقف ہونا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں، اس کو اللہ نے الگ بیان فرمایا۔
اللہ کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ مال فے کن لوگوں کا حق ہے؟ ان فقراء مہاجرین کا حق ہے جن کو ان کے گھروں اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا۔ گویا مہاجرین کی پہلی فضیلت اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مقدس طبقہ ہے جس کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، اور اس ایمان لانے کے جرم میں دشمنوں نے ان کو ان کے شہر سے نکال دیا، ان کا مال چھین لیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی، اور انہیں اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی جائیداد چھوڑ کر کے ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جانا پڑا، اور یہ سب اللہ کے لیے ہوا، اللہ کے دین کے لیے ہوا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ مقدس جماعت ہے جو اپنے اس عمل سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ اس کے پیش نظر دنیا کا کوئی نفع، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد یعنی اللہ کے دین کے راستے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جو شدائد اور مصائب آئیں ان پر صبر کرنے والے اور اس راستے میں جمنے والے لوگ ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی ہیں سچے لوگ۔ چار فضیلتیں بیان کی مہاجرین کی، اللہ کے نام پر یہ نکالے گئے، اللہ کے دین پر یہ نکالے گئے، ان کا کوئی عمل اپنے کسی ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کوئی سچی جماعت ہے، اگر کوئی سچا طبقہ ہے تو قرآن شہادت دیتا ہے اولئک ہم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ یہ مہاجرین کے فضائل بیان ہوئے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہاں سے انصار کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑ لیا ہے دار میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں، ان لوگوں سے پہلے یعنی مہاجرین کے آنے سے پہلے یہ لوگ مدینہ میں قیام کر رہے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں۔ گویا انصار مدینہ کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، وہ مدینہ کے باشندے ہیں، مدینہ جیسے شہر میں وہ رہتے ہیں، ان کی ایک فضیلت یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ مہاجرین کی آمد سے پہلے وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ان سے محبت رکھتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب صفت ہے یہ انصار مدینہ کی، ان صحابہ کی جو انصار ہیں
بڑی عجیب و غریب فضیلت ہے، اور پوری دنیا میں جب سے یہ دنیا انسانوں سے آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک اس فضیلت میں انصار کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا میں نقل مکانی شروع سے ہوتی رہی ہے، مختلف مقاصد کے پیش نظر لوگ ایک جگہ سے منتقل ہو کر دوسری جگہ پر جاتے رہے ہیں، نقل مکانی ہوتا رہا ہے۔ جیسے آج یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یو پی کے رہنے والے ہیں، بہار کے رہنے والے ہیں، وہ یہاں روزی روٹی کی تلاش میں آئے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اسی طرح دنیا کے ہر علاقے میں اس طرح کے حالات ہمیشہ رہے ہیں، لیکن جہاں بھی نقل مکانی کر کے کچھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے وہاں مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اندر کا باہر کا، مقامی اور غیر مقامی کا، ہر جگہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ جب دوسری جگہ سے لوگ نقل مکانی کر کے کسی شہر میں آتے ہیں اور وہاں ترقی کرتے ہیں تو جو وہاں کی مقامی آبادی ہوتی ہے ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی، ان کے دل میں حسد، ان کے دل میں کینہ اور ان کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور رہ رہ کر کے یہ کینہ، حسد اور نفرت ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ ہر جگہ یہی صورتحال ہے، اس میں اختلاف مذاہب کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک مذہب کے ماننے والے لوگ، ان میں بھی یہ مسئلہ بڑی شدت سے اٹھتا ہے کہ یہ باہر کا ہے، یہ مقامی نہیں ہے اور یہ مقامی ہے۔ لیکن مقامی اور غیر مقامی کی تفریق جہاں ختم ہوئی اور یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا، یہ اگر دیکھنا ہے تو مدینہ میں چل کر دیکھیے اور انصار مدینہ کے بارے میں دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس سے آئے۔ کیسی محبت کی انصار مدینہ نے؟ اپنے گھر تقسیم کر دیے، اپنی جائیداد تقسیم کر دی، اپنے باغات تقسیم کر دیے، اپنی کھیتیاں تقسیم کر دی اور مہاجرین کو دے دی۔ میرے پاس 2 گھر ہے، آج سے ایک گھر میں میں رہوں گا، دوسرے گھر میں تم رہو۔ میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ تمہارے حوالے، ایک باغ میرے پاس رہے گا۔ میرے پاس ایک باغ ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اور یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ ایک ایک مہاجر کو اپنے گھر لے جانے کے لیے قرآن اندازی کی بھی ضرورت پڑی۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، اور جب ان مہاجرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز دے دیتے ہیں تو اس سے یہ اپنے دلوں میں تنگی نہیں پاتے۔ بنو نذیر کے باغات، ان کی کھیتیاں اور ان کے مکانات جب غنیمت کے طور پر حاصل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ اس میں تمہارا بھی حصہ ہے اور مہاجرین کا بھی حصہ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دوں، لیکن اگر تم یہ پسند کرو کہ یہ پوری جائیداد، تمام باغات اور زمینیں مہاجرین کو دے دیے جائیں، اور مہاجرین کے پاس جو تمہارے باغات ہیں، تمہارے مکانات ہیں اور تمہاری دوسری جائیدادیں ہیں وہ مہاجرین تم کو لوٹا دیں، تو قبیلے اوس اور خزرج کے دونوں سردار حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ پوری جائیداد
اور جو کچھ بنو نذیر سے حاصل ہوا ہے ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیں، اور ہمارے جو باغات اور کھیت اور مکانات ان کے پاس ہیں وہ بدستور انہی کے پاس رہنے دیں۔ ان کی یہ درخواست سن کر کے انصار کے تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور سب نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب کی یہ خواہش اور تمنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو فقر و فاقہ ہو، یہ تنگی میں ہوں، لیکن تنگی اور فقر و فاقہ کی حالت میں بھی یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے گھروں میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجلس میں جو لوگ موجود تھے کہ کون ہے جو اس شخص کی مہمان نوازی کرے۔ ایک صحابی اٹھے اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر گھر پہنچے۔ بیوی سے پوچھا کہ میں اللہ کے رسول کا مہمان اپنے ساتھ لایا ہوں، گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ بس اتنا ہے کہ بچے کھا لیں۔ اگر ہم مہمان کو کھلاتے ہیں تو بچے بھوکے رہ جائیں گے، اور بچوں کو کھلاتے ہیں تو مہمان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا بچوں کو بہلا کر کے سلا دو اور مہمان کے سامنے دسترخوان بچھاؤ، اور جب مہمان دسترخوان پر بیٹھ جائے اور ہم بھی بیٹھ جائیں تو کسی بہانے سے اٹھ کر چراغ گل کر دو۔ ہم ہاتھ منہ چلاتے رہیں گے اور مہمان کھاتا رہے گا، اس طرح مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اس طرح اس مہمان کی مہمان نوازی کی، خود بھوکے رہے، بچوں کو بھوکا رکھا۔ صبح کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے رات کے عمل کو بہت پسند کیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ انصار اور مہاجرین کے دو طبقوں کا بیان تھا۔ اب اس کے بعد پوری امت ہے جو قیامت تک آنے والی ہے، اس میں جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد پوری امت قیامت تک، ان کا کیا مشغلہ ہے، ان کا کیا عمل ہے، ان کا کیا فرض ہے؟ قرآن کہتا ہے جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کسی طرح کا کینہ مت رکھ، ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کینہ مت رکھ۔ ان کو یہ وظیفہ دیا گیا، پوری امت کو یہ وظیفہ دیا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں وہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اپنے بارے میں بھی مغفرت مانگتے رہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی مغفرت مانگتے رہیں، اور خبردار اپنے دلوں کو صحابہ کی طرف سے پاک اور صاف رکھیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کا دل صحابہ کرام کی طرف سے صاف نہ ہو،
جس کے دل میں صحابہ کرام کی طرف سے کینہ ہو، مال فے کا وہ حقدار نہیں ہے، کیونکہ ان آیات میں مال فے کے مستحقین کو بیان کیا گیا، اور جب وہ مال فے کا حقدار نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی نہیں۔ جس دل میں صحابہ کرام کا کینہ ہو، صحابہ کی طرف سے دشمنی ہو اور عداوت ہو، اس کا دل صحابہ کی طرف سے صاف نہ ہو، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے۔ جو آدمی صحابہ کو سچا نہ مانتا ہو، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ وہ اپنے مقصد کے لیے جھوٹ بھی بول دیا کرتے تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں بھول جایا کرتے تھے اور بھول کر کے غلط سلط باتیں بیان کر دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ صحابہ کے اوپر جو بددیانتی کا الزام لگاتے ہیں، صحابہ کے اوپر جو کذب کا اور جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں، قرآن تو صحابہ کو کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، اور یہ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے تو محض سیاست کے لیے تین کو تین کر دیا، ورنہ وہ تین تو ایک تھی، اور طرح طرح کی باتیں ہیں جو یہ خرافات بکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان ہے، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو جنتی نہ ہو۔ قرآن تو صحابہ کے بارے میں ایسی شہادت دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ عظمت اور ان کا مقام بیان کریں، اور کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہوں جو صحابہ کے اوپر تنقید کریں۔ اللہ ان کے مکر سے، ان کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت اور ان کی عظمت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔